بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب اگر بچہ قبل البلوغ چوریاں کرے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب یہ کہ اگر اللہ کے حق میں اس نے کوتاہیاں اور غلطیاں کی تو وہ تو معاف ہے، لیکن کسی کا حق اس نے 10 لاکھ روپے مارے ہیں تو بلوغ کے بعد بھی وہ دے گا. اچھا مسئلہ کسی نے پوچھا ہے، وہ تو اس کا حق ہے، وہ دے گا. اس لیے کہ اس بچے نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں دیے ہوں گے، وہ سارے بالغ ہیں تو وہ دینا ہوگا. آدمی معلوم نہ ہو چوری کا جس سے رشوت لی ہے تو غریبوں پر صدقہ کرے یا دینی مدرسہ میں دے دے، قریب کے مدرسے میں دے دے. یہ شرعی حکم ہے. یہ جو مشہور ہے ارے وہ مسئلہ کہ نوے مسئلہ جی حرام پیسوں پر حج نہیں ہوتا، ہوتا ہے. حرام پیسوں سے نماز نہیں ہوتی، ہوتی ہے. حرام پیسے صدقہ کرنے سے ثواب نہیں ملتا، ملتا ہے. سب ٹوڑے مسئلے میں غلط ہے. دیکھو تو وہ خاندان دیکھو جب حرام پیسہ کسی کو دو گے اس میں صدقے کی نیت نہیں کرو گے ورنہ گناہ ہے نا، بلکہ کفر بعض اوقات لازم آ جاتا ہے تو دے دو گے بغیر نیت صدقہ کے ثواب کے شامی. لیکن آپ نے جو اتنے پیسے دے دیے اور حرام سے آپ نے آپ کو بچا دیے اور لاکھوں روپے کون دیتا ہے؟ ہاتھ سیدھے کرو. اک شیدر کشتکن دادا ڈیر بے دبی اک داس داس کے تو نہ بولی چستا یا داس اوکے دام بے دبی دا چی دا سخت بے دبی دا شتا کے پروت لکه دې نشته خو په ظاهرا دی پروت ارس به ټیک کې خپل ارس به ټیک کې بچي خپه کېږم. میں کیا بتا رہا تھا بول کیا کون دیتا ہے؟ لہٰذا اس نے جو اپنے گناہ سے توبہ کی اور اتنے پیسے اس نے دے دیے، اس کے دل کو جو تکلیف مل گئی اس کا ثواب اس کو ملے گا. اور کون سا مسئلہ ہے میں نے بتا دیا. حرام پیسہ حج نماز نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے، حج ہو جاتا ہے. کس نے کہا نہیں ہوتا ہے؟ حرام پیسوں سے حج اور نماز نہیں ہوتی کا مطلب یہ ثواب نہیں ملتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے. تو فائدہ ہوا ہے نہیں ہوا تو زبردستی میں نے بٹھایا آپ کو. والسلام. ہاں اپنے اوپر ہنس رہے تو آپ کو دیکھ کر